سب نے مر جانا ہے، ایک دن آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور یاد رکھیے گا تا قیامت پرمٹ آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے ہاں یہ مقبولیت حاصل کر جائیں، کیوں نہ اللہ کے ہاں یہ عزت حاصل کر جائیں، کیوں نہ اللہ کے ہاں یہ مقام و مرتبہ حاصل کر جائیں۔ زندگی تو سب کی گزر جاتی، ایک گناہ گار ترین آدمی زندگی اس کی بھی گزر جانی ہے، ایک نیک آدمی اس کی زندگی گزر جانی ہے، ایک ان پڑھ آدمی زندگی وہ بھی گزار جاتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا ہے بڑی ڈگریاں اس کے بعد زندگی اس کی بھی گزر گئی۔ اور یاد رکھیے گا جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہتا ہے زندگی وہ بھی گزار لیتا ہے، اور جو بیچارہ ایک کٹیا میں رہتا ہے زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس دی ہوئی زندگی میں جو اللہ نے دی تھی، اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام حاصل کر پایا، اللہ کے ہاں کتنی عزت کمائی۔ اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سورہ ملک میں جو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے نزدیک زیادہ عزت کون لیتا ہے، میری سب سے زیادہ شاباش کون حاصل کرتا ہے، میری سب سے زیادہ مقبولیت کون حاصل کرتا ہے۔ یہ مقبولیت، یہ اعزاز، یہ شرف۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی تھے، ذرا دیہاتی آدمی تھے، ہماری طرح پینڈو آدمی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا دیہات کی سوغات لایا کرتے تھے، جو موسمی سوغات ہوتی اکٹھی کر کے لے آتے رسول اللہ کے لیے، مدینے میں آ کے رسول اللہ کو پیش کرتے۔ رسول اللہ سے بڑی محبت تھی، پھر رسول اللہ کو بھی ان سے بڑی محبت ہو گئی، اور آپ اکثر ان سے جو ہے مذاق کیا کرتے تھے، اکثر ان سے جو ہے دل لگیاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آیا کہ وہ مسجد نبوی مدینے میں جو بازار وغیرہ لگتے ہیں وہاں اپنی کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، آواز لگا رہے تھے، کچھ بیچ رہے تھے، اور ان کا منہ دوسری جانب تھا، پیچھے سے رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے ہاں جو مقبول جس کو ملتی ہے، بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں بیچارے، دنیا والوں کے ہاں ان کی شاید حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں بڑا شرف ہوتا ہے ان کا، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیچھے سے تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، ان کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور آپ علیہ السلام نے آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، دل لگی میں، مزاح میں ہے، آپ نے کہا یہ غلام کون خریدے گا، ہے کوئی خریدار اس غلام کا؟ تو اس پر وہ صحابی آواز تو پہچان گئے، تو ہنس دیے، مسکرا دیے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھیج کے آپ کو کیا ملنا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا قیمت لگے گی، میری کیا ویلیو ہے، مجھے تو ویسے کوئی جو ہے اسلام نہ لے تو مجھے کون خریدے گا، میری کیا ویلیو ہے، میری کیا قیمت ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ انت غال، لوگوں کے ہاں شاید تیری ویلیو ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو بڑا مہنگا ہے۔ غالن کا ترجمہ عربی میں کہتے ہیں بہت ویلیویبل، کوسٹلی چیز ہوتی ہے، لیکن عند اللہ انت غالن، اللہ کے نزدیک تیری بڑی ویلیو ہے، تیرا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ سند دے رہے ہیں، رسول اللہ ڈگری دے رہے ہیں، ضمانت دے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اللہ کے ہاں انسان عزت حاصل کرے، اور پھر یہ ہے کہ ہم بھولے رہ گئے یار، ہم تو یہ طرح طرح کی لڑائیوں جھگڑوں میں ہم پڑ گئے، اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی گندگی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے نوجوانوں نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، اور ہمارے بزرگوں نے بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے کبھی فلاں سیاسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، کبھی فلاں بحث ہو رہی ہے، فلاں بحث، یار آپ کو کیا مل رہا ہے؟ دو بندے بیٹھیں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں مذہب جو مذہبی پارٹی ہے، فلاں سیاسی پارٹی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر، سر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یا آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے آپ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اس مجلس کو کیوں اپنے لیے آپ قیامت کے دن افسوس کا باعث بنا رہے ہیں؟ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، آپ رسول اللہ پہ درود پڑھیے، آپ لوگوں کو نبی اسلام کی حدیث سنائیے، کچھ نہیں کر سکتے خیر کی بات کیجئے، اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیے، اللہ کے نزدیک مقبولیت حاصل کیجئے، دنیا کے جھگڑوں میں کیا پڑا ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، عورتوں کے لیے بھی ایک بات سناتا چلو پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو مقام ملتا ہے نا، مقبولیت ملتی ہے، اللہ کے ہاں جو شرف اور عزت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے۔ نبی اسلام آپ کو پتا ہے کہ نبوت کے شروع والے آغاز جو دن ہوتے تھے اس میں بھی آپ غار حرا میں جاتے اور آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھانا لے کر جاتی اور آپ تک پہنچاتی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ غار حرا میں آج پھر بھی چلو سٹیپس بن گئے، آج بھی کچھ چڑھے ہیں، لگ پتہ نہیں جاتا،
تو اس زمانے میں سیدھے پہاڑ ہوتے تھے. ایک عورت ذات جب کھانا لے کے جا رہی ہے اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, وہ جاری ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑی بات اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے, اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے. تو ابھی وہ چڑھ رہی تھی پہاڑ کی چوٹی پر, تو اتنے میں جبریل پہلے آ گئے رسول اللہ کے پاس. اور بات سنیے گا, اللہ کے ہاں جس کو مقبولیت مل جائے, اللہ کے ہاں جس کو عزت مل جائے, جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ, یہ خدیجہ آ رہی ہیں ابھی, قد اتت معها اناء فیہ دام او طعام و شراب, آپ کے لیے کھانا پانی لے کر آئی نہیں. فاذا ہی اتت کا, جب وہ آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ نے پتا کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے انہیں, آپ نے کہنا ہے فقرا علیہ السلام من ربھا, ان کو کہنا ہے کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے. ان کے رب نے ان کو کتنی, یہ اصل عزت یہ ہے, اصل معیار عزت کا, اصل مقبولیت, اصل قبولیت, اصل شرف یہ ہے کہ اللہ جبریل کو بھیج رہے ہیں اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کے لیے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور اگلی بات وَمِنِّي, اے نبی میں تو اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں, وَمِنِّي, میرا بھی سلام کہیے گا ان کو. اور پھر یہ ہے کہ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ, ان کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری بھی دیجیے گا اپنے خامند کی خدمت کرنے کی وجہ سے. بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, اللہ رسول کی چونکہ بات سنانے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, تو چلو لوگوں کی نظروں میں تھوڑی سی حیثیت بنی ہے, تو لوگ آتے ہیں آ کے اپنے گھر کے حوال سناتے ہیں. تو سم ٹائم کچھ لوگوں کی باتیں سن کے تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ آج کی عورتوں تو فرصت ہی نہیں ہے خامند کے گلے شکوے اور تانے تشنی اور پتہ نہیں کیا کیا, حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی ان کی نظروں میں خامندوں کی. لیکن ادھر دیکھیے گا, خامند کی خدمت کر رہی ہیں تو اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے. تو یہ سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے صرف اس لیے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑا کر کے تو اپنی عزت بنانے کی کوشش کی جائے زبردستی, اس سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ محنت کر کے رب کے ہاں باعزت بن جائے, اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کر لے, اللہ کے ہاں شرف حاصل کر لے, اور اس طرح کا شرف حاصل کرے کہ اللہ عرش پہ بیٹھے نام لے, اللہ عرش پہ فرشتوں کے درمیان اس بندے کا تذکرہ کرے.